الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں سے اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، وہ جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، وہ جس نے تمہیں بے شمار اوصاف سے نوازا، وہ جس نے تمہیں عقل و شعور بخشا، وہ جس نے تمہیں زندگی، صحت، مال و دولت، عزت، شہرت، جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہیں جس نے عطا کیا، جس کی نعمتیں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. وَإِن تُعِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. ایک قدرتی دانت نکال دیجئے، اچھے سے اچھا دانت کی اس کی جگہ دانت لگوا لیجئے، وہ کام نہیں کرے گا جو قدرتی کرتا ہے. میاں محمد صاحب نے فرمایا جے ایک مچھر دا پر بھجے سارے ہی عالم لگے، پھر نہیں وہ ثابت ہوندا جیوں کر آہا اگے. جس خالق کائنات نے آپ کو بصیرت دی، بصارت دی، سینہ دیا، اس میں دل دیا، اس میں درد دیا، اس میں طلب دی، اس میں آرزو دی، جس نے ساری مخلوق کو صرف تمہاری خدمت کے لیے باقی مخلوق کو پیدا کر دیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے انسان، ایک تیری خدمت کے لیے میں نے پیدا کی. کسی کو تو ذبح کر کے کھاتا ہے، کسی پر سواری کرتا ہے، کسی کی کھال کے جوتے بناتا ہے، لیکن کوئی تجھے بے رحم نہیں کہتا. اب اس سے زیادہ بے رحمی کیا ہے کہ ایک زندہ جانور کو ذبح کر دیں، اس کا گوشت بھی کھا جائیں، پھر اس کی کھال کے جوتے بنا لیں. وہ کہتا ہے میں نے تجھے اس کا حق دیا ہے، اسے میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تیرے کام آئے، تیری خدمت کرے. جس کی بے شمار مخلوق تیری خدمت پہ لگی ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ چمکتا ہوا سورج تیرے کام کر رہا ہے، راتوں میں روشنی بکھیرتا ہوا چاند تیری خدمت کر رہا ہے، زمین کی وسعتوں پہ پھیلے ہوئے سمندر تیرے نوکر ہیں، زمین میں دفن شدہ خزینے اے انسان تیرے کام آ رہے ہیں، چلنے والی ہوائیں تیری خادم ہیں، برسنے والا ہر قطرہ تیری خدمت کر رہا ہے. جس نے اپنی ساری مخلوق کو تیری خدمت پہ لگا دیا، کیا تجھے اس سے پیار نہیں ہوا؟ آپ ایک کتے کو چند روز روٹی ڈالتے ہیں، وہ آپ پر جان نثار کر سکتا، آپ کے گھر کی چوکیداری کرتا رہنا، بھوکا رہ کر بھی دروازے پہ بیٹھا رہتا. ایک جانور کو 10 دن آپ چارہ دیں
وہ دور سے آپ کو پہچان کے آپ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا لوگ سانپ پال لیتے ہیں اور وہ گھریلو جانوروں کی طرح ان کے ساتھ ہلے ہوئے ہوتے ہیں، شیر چیتے درندے پال لیتے ہیں اور وہ گھریلو جانوروں کی طرح ان کے ساتھ ہلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں انہیں؟ زندگی دیتے ہیں، وجود دیتے ہیں، خصوصیات دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وقتی طور پر انہیں چند لقمے دیتے ہیں۔ تو جس نے سب کچھ دیا، درندہ بھی محبت کا اسیر ہو سکتا ہے، خطرناک اور زہریلا سانپ بھی محبت کر سکتا ہے، ایک کتا بھی محبت کر سکتا ہے مالک سے۔ تمہارے مالک نے تو اتنا دیا کہ وَإِن تُعِدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گننا چاہو تم گن نہیں سکتے۔ کیا تمہیں اس سے پیار نہیں ہوا؟ اور اگر پیار ہوا ہے، اسلام کیا ہے؟ میں ارکان اسلام کی بات نہیں کر رہا، صرف اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ الاسلام، دا اسلام جسے آپ کہیں گے، a relationship between Almighty Allah and a person، ایک فرد کے درمیان اور اس قادر مطلق کے درمیان ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک رابطہ، یہ اسلام ہے۔ عبادات، معاملات، اخلاقیات، زندگی بھر کے کاروبار، یہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، ہر سجدہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، ہر قدم اطاعت کا اسے مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور ہر نافرمانی اس میں سے کچھ تاگے توڑ دیتی ہے، کچھ تاریں اس میں سے کاٹ دیتی ہے۔ لیکن یہ رشتہ تقاضا کرتا ہے پیار کا، محبت کا۔ رشتے بوجھ بن کر تو نہیں رہے جا سکتے۔ اگر ہم والدین کو بھی بوجھ سمجھنا شروع کر دیں تو ان کے ساتھ باپ بیٹے والا رشتہ نہیں رہتا، حساب کتاب پہ باپ آ جاتا ہے۔ والدین اولاد کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اولاد اور والدین والا رشتہ نہیں رہتا، بات حساب کتاب پہ آ جاتی ہے کہ تم لاتے کیا ہو، دیتے کیا ہو، لے کیا جاتے ہو۔ یہی حال بھائی بھائی سے کرتا ہے کہ اگر دل سے پیار کا رشتہ نہ ہو تو پھر حساب کتاب پہ بات آ جاتی ہے۔ اللہ کریم حساب کتاب کا رشتہ نہیں چاہتے، وہ بھی وہ دل سے اٹھے ہوئے درد والا پیار چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ سے پیار ہے، کبھی میری یاد نے تمہیں بے قرار کیا، کبھی سوتے سوتے تمہاری آنکھ کھل گئی، کبھی تم نے چاہا کہ مجھے دیکھ لو، مجھ سے بات کر لو، کبھی تمہیں خیال آیا کہ ایک دن تو میں اس کے روبرو ہوں گا۔ ہمارے گھرما صاحب ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی تب آزمائی کرتے تھے شعروں میں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا، کیونکہ بڑا شاید فنی اعتبار سے بڑا شعر نہ ہو، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ میرے دل میں اتر گیا۔ چونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر مرنے والے کے سوال و جواب کے بعد فرشتے اشارہ کرتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف، اور اگر بندہ اطاعت گزار ہو یا اللہ اس کی مغفرت کر دے تو حجابات ہٹ جاتے ہیں اور اسے زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، اس ہستی کے بارے تمہارا کیا خیال تھا دنیا میں؟ تو جس کے آگے سے حجابات ہی نہ ہٹیں، اپنے گناہوں کی دیوار ہی کھڑی ہو، وہ تو کہتا ہے ہاتھ لا ادری، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو۔ لیکن جس کے سامنے سے پردہ اٹھ جائے تو وہ کہتا ہے ھذا سیدی و مولائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے مجھ سے پوچھتے ہو؟
یہ تو میرے حبیب ہیں، ان کے نام پر تو میں نے زندگی لٹائی۔ تو حرمت صاحب نے اس شعر میں کہا، ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، شاید وہ قبر میں ہی گلے آن لگا دے۔ ان کی وہ بات میرے دل میں اتر گئی، یہ کوئی 50-60 سال پرانی بات ہے، میں نے کہیں یہ شعر لکھا نہیں، بس لوح قلم پر ہی لکھا ہوا ہے، شاید فنی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے بہت بڑا شعر نہ ہو، لیکن معنوی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں خزانہ سمو دیا کہ اس سوال جواب کے دن کی امید پہ زندگی بسر کر گیا کوئی، اور اس ایک جھلک کی امید پہ کہتے ہیں معالجے کو چھوڑو یار، مجھے مر بھی جانے دو، اگر مر کر ہی زیارت نصیب ہوتی ہے تو مجھے مر بھی جانے دو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، شاید وہ قبر میں ہی گلے آن لگا لے۔ یہی سوال پوچھتے ہیں رب کریم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت ہے، اگر کبھی تمہیں تمہارے افکار نے یہ فرصت دی ہو کہ ایک لمحہ ایسا بھی گزرا ہو جب تم نے اپنے رب سے بات کرنا چاہیے، کبھی تم نے اسے دیکھنے کی تمنا کی ہو، کبھی تم نے اسے پانے کی تمنا کی ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو بڑا سیدھا راستہ اور آسان سا راستہ ہے، فاتبعونی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پا پہ زندگی نچھاور کر، بس ایک ہی راستہ، اور کچھ مت کرو، کھاؤ، کماؤ، تجارت کرو، ملازمت کرو، کھیتی باڑی کرو، معروف ذرائع رزق کے جو ہیں وہ اختیار کرو، شادیاں کرو، گھر بناؤ، بچوں کی تربیت کرو، دوستیاں اور دشمنیاں کرو، جنگ اور صلح کرو، بھرپور زندگی گزارو، لیکن اس انداز سے جس انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارنے کی اجازت دیں۔ آپ نے کھانے سے منع نہیں فرمایا، پینے سے منع نہیں فرمایا، کمانے کی حدود ہیں، کھانے کی حدود ہیں۔ اور پھر کلمہ اسلام ہے کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کلمہ کیا ہے؟ اللہ نے سودا کر لیا ہے مومن بندوں سے کہ اللہ کی جنت ان کی اور ان کی جان اور ان کا مال اللہ کا، بک گیا، سودا ہو گیا۔ اسلام ہے کیا؟ بک گئے، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، نہ زندگی ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، امین ہیں ہم اللہ کی طرف سے کہ مال کو کیسے خرچ کرتے ہیں، کس طرح بڑھاتے ہیں، جب ہے کسی کا تو اس میں ہم بدماشی کیوں کریں؟ اپنا مال نہیں ہے، کسی کی امانت ہے، بڑھے گا تو اس کا بڑھے گا، خرچ ہوگا تو اس کا خرچ ہوگا، تو ہم اس میں ہیرا پھیری کیوں کریں؟ بڑھتا ہے الحمدللہ، کم ہوتا ہے الحمدللہ، ہم دیانتداری سے اپنا فرض ادا کریں۔ جان کا سودا کر چکے ہیں، دینی پڑے تو دیں، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، کیا کمال کیا ہم نے جان دے کر دی۔ تو یہ ملک اس محبت کی نشانی ہے، لوگوں نے بڑی قیمت ادا کی اس محبت کی، علماء نے کی، عمراء نے کی، سیاستدانوں نے کی، لیڈران کرام نے کی، واعظ قوم نے کی، اساتذہ نے کی، طالب علموں نے کی، لیکن ان سب سے زیادہ ان غریب بابوں نے کی جن کا سارا اثاثہ 2-4 بیگھے زمین
ایک جوان بیٹا، ایک جوان بہو، کوئی جوان بیٹی، ایک دو پوتے پوتیاں، ایک بڑھیا، اور یہ بابا اس میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، بڑا گھر ہے، بڑے سوکھے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ عجیب قوم ہے۔ میں اپنی مائنز پر جا رہا تھا، چونکہ ویرانے میں جنگل میں سخت گرمی تھی، میرے پاس جیپ تھی اور وہ تھی سافٹ ٹاپ، وہ کپڑے کے چھت والی، تو اتنی گرمی ہوا کرتی تھی کہ ہم ہارڈ ٹاپ گاڑی وہاں نہیں لے جاتے تھے، لوہے والی کا چھت اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ اے سی کام چھوڑ جاتا تھا، تو اس کی نسبت وہ کپڑے والی چھت والی میں اے سی نہ بھی ہو تو باہر کی ہوا آتی رہے تو وہ نسبتاً اس سے ٹھیک رہتی تھی۔ تو ایک بوڑھا کاشتکار ایک بلند پہاڑی سے اترا، اس سڑک، اس کے درمیان سے کچی سڑک گزرتی تھی اور نیچے پانی تھا، وہاں اس کے پاس 4-5 گائے تھیں، اس نے انہیں پانی پلایا، واپس اوپر چڑھ رہا تھا اور سخت گرمی تھی، اوپر پہنچ گیا تو نیچے سے میری جیپ گزری۔ میری عادت ہے کہ راستے میں جتنے لوگ ملتے ہیں ان سے سلام دعا رکھتا ہوں، تو میں نے گاڑی روک کر اسے ہاتھ نکال کر السلام علیکم کیا، تو اس نے کہا بھائی جانا نہیں، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں ہاتھ میں لوں گا۔ وہ پھر وہاں اوپر سے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ عجیب بات ہے، سخت گرمی ہے، ابھی ابھی گھونٹ پانی کا پی کر یہ جانوروں کے ساتھ بوڑھا آدمی ہے، اوپر گیا پھر نیچے آئے گا، اس نے چادر کا سایہ بنایا ہوا، مجھ سے آ کے ملا، میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑے سوکھے ہیں۔ 2 منڈے نے میرے فوج ملازم ہو گئے، اتنے پیسے بھیج دیں انہوں نے بچے سکول پڑھتے پے، آپ 2-4 گائیں رکھی ہیں، تھوڑی جی زمین ہے، دانے گھر دے آ جاندے تو بچے نوں ملنا نا، بڑا اللہ کا احسان ہے، بڑے سوکھے۔ کیسی عجیب مخلوق ہے کہ لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے فریج سے نکال کر کھانے پینے والے اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ بڑی تکلیف ہے۔ 2 منٹ بجلی چلی جائے تو کہتے ہیں خدایا کیا مصیبت میں ڈال دیا۔ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تھک گئے جی، اس طرف بھی درد ہے، اس طرف بھی درد ہے جی، ٹانگیں سوج گئی جی، پاؤں سوج گئے۔ لیکن یہ کیسی مخلوق ہے کہ روکھی سوکھی کھا کر، پیاز سے سوکھی روٹی کھا کر کہتے اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا اس کا احسان ہے، ہم بڑے خوش ہیں۔ چھتری نہیں تھی اس کے پاس، لیکن وہ خوش تھا، اپنے اللہ پر راضی تھا۔ اس طرح کے بابوں نے اس سرزمین کے لیے ان بیٹیوں کی عزت لٹوائی، وہ بیٹے ذبح کرائے، وہ پوتے پوتیاں ذبح کرائے، ان کے بیل اور گائیں لٹ گئیں، ان کے گھر جل گئے، ان کی زمینیں چھن گئیں، اور مسافر بے وطن اور پردیسی ہو کر جب یہاں پہنچے تو پھر انہوں نے سجدہ تشکر ادا کیا اور زمین پر سر رکھ کر کہا سبحان رب جلال۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس قیمت کا؟ دی ہوگی سیاستدانوں نے بڑی قربانی، علماء نے بڑی قربانیاں دی ہوں گی، عمراء نے دی، سب نے دی، لیکن اگر امیر 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ دیتا ہے اور فقیر کے پاس 1 پیسہ اور وہ 1 پیسہ دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ثواب ہے اس کا جیسا کروڑ پتی نے سارا کروڑ دے دیا ہو، کیونکہ وہ کسی کی دولت کا محتاج نہیں، وہ تو اس درد کو، اس جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو حصول پاکستان میں جو قربانی غریب مسلمان نے دی، جو اپنے اللہ پر غربت میں راضی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ غرض کیا تھی؟ ایک ایسا خطہ زمین ہوگا جہاں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق زندہ رہ سکیں گے، جہاں کی سیاست حضور کے تابع ہوگی، جہاں کی عدالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی، جہاں کا نظام تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے تابع ہوگا، جہاں کا عدل و انصاف وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا، اور ہم سر بلند و سرفراز ہو کر اقوام عالم سے کہہ سکیں گے اسے انصاف کہتے ہیں، اسے عدل کہتے ہیں، اور اسے انسانی معاشرہ کہتے ہیں۔ ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ میں نے اس نصف صدی کو ان اپنی گناہگار آنکھوں سے گزرتے دیکھا ہے۔ جب پاکستان بنا میں مڈل کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے پاکستان بننے کے لیے جو مسلم لیگ کے جلسے ہوئے تھے وہ بھی یاد ہیں، اور ان کی بعض تقاریر کے الفاظ تک یاد ہیں۔ میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ آنے والے سورج نے ہر روز ہمیں جہاں تقسیم ملک کے وقت کھڑے تھے وہاں سے ہمیں ہر روز ایک قدم پیچھے ہٹتے گئے، اور آج ہم اتنے پیچھے ہٹ چکے ہیں اپنے مقصد سے کہ اب آنے والی نسل یہ پوچھتی ہے کہ پاکستان بنایا کیوں تھا، اور آج کا دانشور اسے کہتا ہے کہ بچے کاروبار پر ہندو چھایا ہوا تھا، تو ہندو کی گرفت سے معاشی طور پر آزاد ہونے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ کاش کوئی اس بابے کی قبر کھود کے پوچھے جس نے قیمت دی تھی پاکستان، کوئی ان لٹتی ہوئی عصمتوں کو دیکھے، کوئی ان نیزوں پہ اچھلتے ہوئے بچوں کو دیکھے۔ کاش اس ملک کی جن لوگوں نے قیمت دی ان سے پوچھا جائے، ارے یہ دانشور تو انگریز کا بچا ہوا کھانا کھا کر بنا ہے، یہ تو اسی فلسفی کو پڑھ رہا ہے جو انگریز نے اس کے منہ میں ڈال دی، یہ تو اسی تعلیم کا اسیر ہے جو کالونیل سسٹم نے اور نوآبادیاتی نظام نے اسے عطا کر دی۔ اس نے تو نہ خود اللہ کو جانا، نہ اللہ کے بندوں کو جانا، نہ بندوں اور اللہ کے رشتے کو جانا، نہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور نہ کبھی یہ کسی کی محبت کا اسیر ہوا۔ اب ضرورت یہ آ گئی ہے کہ ہم بچوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ پاکستان اس اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ کیا عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی ہم واپس جاتے 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 اتنے پیچھے چلے گئے کہ اب ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے آنے والی نسل کو کہ بھئی یہ مقصد تھا، اور آج یہ امر متنازع فی ہے۔ روز نہیں دیکھتے آپ کے ٹیلی ویژن پہ اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے روز، کہ پاکستان کیوں بنا تھا، کیا مقصد تھا، کیا تھا، اور سر عام آ جاتا ہے۔ بلکہ 50 سال دیواروں پر لکھا رہا، آپ کے شاہی قلعے کے پاس لاہور بھی لکھا ہوا تھا، سرگودا بھی وہ بم چوک جسے کہتے ہیں جہاں وہ بڑا سا بم لگے، وہاں بھی سول اسپتال کی دیوار کے بعد بڑا لکھا ہوا تھا، اور شہروں میں بھی تھا، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب حکمرانوں نے وہ کتبے کھدوا دیے، اب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کسی نے ذاتی طور پر لکھ رکھا وہ الگ بات ہے، پورے ملک سے مختلف حکمرانوں نے وہ سارے کتبے کھدوا دیے کہ چھوڑو یہ لا الہ الا اللہ 14 صدیاں پرانی بات ہے، اب اس کو کیا کرتے ہو۔ اب تو اللہ کے بعد بش ہے، اس کے بعد ٹونی بلیئر ہے، کہاں پھرتے ہو تم؟ تو یہ حادثہ ہم سے کیوں ہوا، ہم پہ حادثہ کیوں گزرا؟ میری ناقص رائے میں اس کا سبب ہم خود ہیں۔ اگر ہمیں پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے اس وجود کو اسلامی ریاست بناتے۔ یاد رکھیں، معاشرہ حکومتیں نہیں بناتی، معاشرے حکومتیں بناتے ہیں۔ آج بھی معاشرہ حکومت بناتا ہے۔ مدینہ منورہ میں حکومت نہیں بنی، 13 برس محمد رسول اللہ نے معاشرہ تعمیر کرنے پہ محنت فرمائی۔ مکہ مکرمہ انصار مدینہ کو بھی وہ معاشرہ پسند آیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ اہل مکہ ایسے ہی بد نصیب ہیں، آپ وہاں تشریف لے، یہ معاشرہ ہمیں تو دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، اور ایک ایسا معاشرہ بن گیا جو اسلامی تھا، از خود حکومت بھی اسلامی بن گئی، عدالتیں بھی اسلامی بن گئی، تعلیم بھی اسلامی ہو گئی، سیاست بھی اسلامی آ گئی، معیشت بھی اسلامی آ گئی، معاشرہ ہی اسلامی تھا، غیر اسلامی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا تھا۔
تب سے اب تک اور قیامت تک یہ اصول رہے گا کہ معاشرہ حکومت بنائے گا. نظام قدرت ہے. بھیڑیوں کا سردار کسی دمبے کو قدرت نہیں بناتی. بھیڑیوں میں جو زیادہ خونخوار بھیڑیا ہوگا وہ ان کا سردار ہوگا. دمبا دمبوں کا سردار ہو سکتا ہے، بھیڑیوں کا نہیں. شیروں میں سب سے زیادہ خونخوار شیر ان کا سردار ہوگا. یہی انسانی معاشرے پہ بھی اطلاق ہے. ہم 50 سال تحریکیں چلاتے رہے، جلسے کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، لیکن کیا جلوس کے شرکاء نے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیا؟ اپنے معاملات اسلام کے مطابق کر لیے؟ یہ وہ خطہ زمین ہے جہاں میرے اندازے کے مطابق 3 میں سے 2 آدمی حاجی ہیں. صرف پاکستان کے حاجی اگر اصلاح پذیر ہو جاتے سارا معاشرہ بدل جاتا. میرے خیال میں ملک بھر میں تھوڑے لوگ ہوں گے جو کسی اہل علم کے ساتھ وابستہ نہیں، یا کسی مولوی کے پیروکار ہوں گے یا کسی پیر کے پیروکار. یہ مریدین اور علماء کرام کے عقیدت مند ہی اگر سدھر جاتے تو معاشرہ بدل جاتا. لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ہوا. ایک شور ہوتا رہا حکومت کو اسلامی بناؤ. حکومت کن اجزاء سے بنتی ہے؟ حلوہ پاک ہونا چاہیے. لیکن حلوہ بنتا کس سے ہے؟ اس میں چیزیں کیا کیا ڈالی جاتی ہیں؟ چینی ہے، سوجی ہے، دودھ ہے، فلاں ہے فلاں. وہ چیزیں بھی کسی نے مہیا کی؟ خالی حلوہ بناتے رہے، احتجاج ہوتا رہا، جلوس نکلتے رہے، حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ. کس چیز کا پکاؤ؟ حکومت بنتی ہے افراد سے، معاشرہ بنتا ہے افراد سے. افراد تو بگڑتی ہی چلے گئے. اب کیسا عجیب حال ہے کہ کسی کو کسی پر اعتبار ہی نہیں رہا. مجھے میرا بیٹا سمجھا رہا تھا کہ آپ پیسے کے معاملے میں مجھ پر بھی اعتبار نہ کیا کریں، آپ اعتبار کرتے ہیں نقصان ہوتا. یہ مجھے میرا بیٹا سمجھا رہا تھا کہ آپ پیسے کے معاملے میں مجھ پر بھی اعتبار نہ. میں سوچ رہا تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے. ہم نے تو وہ لوگ دیکھے تھے کہ جن کے پاس امانتیں رکھوانے والے مر گئے، کوئی جانتا نہیں، اور وہ امانت لے کر ورثاء کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ وارث کہاں گئے. تو کہاں سے چل کر ہم کہاں آ گئے؟ ہماری سوئی تو بھی وہاں اٹکی ہوئی تھی، ہمیں وہاں لذت ملی، سکون ملا، راحت ملی. ہماری سوچ وہیں پھنسی ہوئی ہے. لیکن ہم کن لوگوں میں گر گئے؟ میں اب کیسے سوچوں؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات میں کس طرح اپنے آپ کو باور کرا لوں. کیا ایسے معاشرے کو اسلامی حکومت نصیب ہو سکتی؟ اب پھر باری آ گئی. ہم نے بے نظیر کو نکالا، حلوے پکائے، میاں صاحب کو سر پہ اٹھا کے لائے، پھر میاں صاحب کو نکالا، حلوے پکائے. ہر طرف سے شور تھا، فوج آ جائے فوج آ جائے. میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا. میں نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ فوج کا آنا مسائل کا حل نہیں ہوتا. اگر آپ حکومت سے ناخوش ہیں تو آپ کوئی پروگرام دیں کہ یہ حکومت جائے اور کوئی حکومت آئے جو یہ کام کرے، یا ہمیں اقتدار دو ہم یہ کام کریں گے. وہ پروگرام کسی نے نہ دیا. حکومت جائے، حکومت گئی، فوج آ گئی. اب سب شور ہو رہا ہے جناب یہ کیا مصیبت آ گئی. اب کون آئے جی؟ اب پھر بی بی آ جائے یا میاں صاحب آ جائے. چلو اللہ اللہ خیر صاحب. اب یہ تو بھلا حکومت کا کہ اس نے کوئی بی اے کی شرط لگا کر، جو میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے، کہ ملک میں شرح خواندگی 7% بھی نہیں بلکہ 3% بھی نہیں، تو بی اے کی شرط لگانا تو 97% کو ان کے حق سے محروم کرنا. نمائندگی کا حق تو ہر ایک کو ہے. اس کے باوجود میں اس پر اس لیے خوش ہوں کہ کچھ پرانے درخت تو گریں گے جو انگوٹھا چھاپ 50 برسوں سے ہم پر سوار ہیں. لیکن زیادہ خوش اس لیے نہیں ہوں کہ انہی کے بیٹے پوتے آئیں گے، میں اور آپ انہی کو ووٹ دیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ نسل وہی آئے گی.
خیالات وہی آئیں گے، ذہن وہی آئیں گے، سوچیں وہی آئیں گی، اس کا مطلب ہے کردار بھی وہی آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھیک ہے پوری کوشش کریں، دیانتداری سے اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، اچھی پارٹی کو ووٹ دیں، اچھی قیادت کو ووٹ دیں، لیکن ایک کوشش ضرور کریں، اسلام کو اگر ہم نے اپنے آپ پہ نافذ کر لیا تو سمجھ لیں پاکستان کے 14 کروڑویں حصے پر اسلام نافذ ہو گیا۔ ہم ساری بڑا میں نے بھی زور لگایا، حکومت سے ٹکر ملی، ماریں بھی کھائیں، منتیں بھی کرائیں، منوایا بھی حکومت سے، بلا سودی سسٹم بھی بنوایا، پتہ ہے کیوں فیل ہو گیا؟ ورلڈ بینک اور IMF نے یہ دلیل دی کہ تمہارے ملک میں کسی کھاتہ دار نے سود لینے سے انکار کیا، تو پھر اس ایک پاگل کے پیچھے لگ کے ساری حکومت کیوں تباہ کرتے؟ ورلڈ بینک اور IMF کی دلیل یہ تھی، حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ 1 جولائی سے بلا سودی نظام ہوگا ڈومیسٹک، لیکن اسے IMF اور ورلڈ بینک نے یہ دلیل دے کر قائل کیا کہ ایک یہ پاگل تمہارے گلے پڑ گیا اور تم اس سے اتنے ڈر گئے ہو کہ یہ مر جائے گا یا مار دے گا، یہ پاگل آدمی ہے۔ ملک میں جو کھاتہ دار ہیں، جو ارب پتی ہیں، جو کھرب پتی ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، جن کے پاس ملیں اور کارخانے ہیں، جو بازاروں میں بڑے بڑے کروڑوں روپے کی دکانیں لیے بیٹھے، کسی نے سود لینے یا سود دینے سے انکار کیا کہ نہیں؟ تو پھر تم پاگل ہو۔ کہا یہ جاتا ہے، مجھ سے اخبار نویس پوچھتے ہیں آپ کی تحریک ناکام ہو گئی، میں نے کہا جی نہیں، تحریک اپنا کام کر گئی، اب اگر قوم ہی اسے نہیں چاہتی تو وہ تو اجر دینے والا تو جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا، کس خلوص سے کیا۔ الحمدللہ میں 68 سے سن 68 سے انکم ٹیکس پہ ہی ہوں اور آج تک انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے حساب پر آج تک کوئی سود نہیں، بلکہ بینک والے مجھ سے سروسز چارجز لیتے ہیں، الٹا مجھ سے پیسے لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا اکاؤنٹ مینٹین کر رکھا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم جب سود کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے تو مسلمان سود لینے دینے سے انکار کر دے؟ اب سارے لیڈروں کو بھی یاد آ گیا، جلسہ کرو سود کے خلاف، جلسہ نہیں کرو، سود کھانا چھوڑ دو یار، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میرے بھائی یہ کوشش اپنی جگہ، اور یہ بھی بہت ضروری اور مثبت ہے کہ اچھے لوگوں کو اقتدار میں لایا جائے، شاید کوئی مثبت تبدیلی وہ کر سکے الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں، معاشرے کو مسلمان بنائیں۔ معاشرہ اسلامی ہوگا تو حکومتیں از خود اسلامی بن جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔